الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 288 میں احرام میں شکار کرنے کی حرمت پر گفتگو ہوگی۔ احرام کے محرمات میں سے شکار کے حرام ہونے کو بیان کیا جائے گا۔ خشکی پر رہنے والے حیوانات کا شکار حرام ہونے کا بیان آنے والا ہے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے۔ فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ احرام باندھ لینے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ان کی تعداد 30 تک بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا حرام شکار کرنا حیوان کا جو خشکی پر رہنے والے ہیں۔ اس کا کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ جو حلال گوشت حیوان ذاتاً فراری ہے، وحشی ہے اور امتناع کرنے والا ہے، اگرچہ وہ اہلی ہو چکا ہو، اس کو گھر میں پالنے کی عادت ہو گئی ہو، تو اس کا شکار کرنا محرم کے لیے حرام ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے شکار کرنا ان جانوروں کا جیسے بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے اور گھوڑا ہے، اگرچہ یہ وحشی ہوں اور فراری ہوں تو حرام نہیں ہوگا محرم کے لیے، کیونکہ یہ ذاتاً اہلی شمار ہوتے ہیں، وحشی اور جنگلی شمار نہیں ہوتے۔ اور حرام گوشت حیوانات میں سے چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ چرنے والے ہوں، ان حیوانات کا شکار حرام ہوتا ہے۔ لومڑ، خرگوش، سوسمار، چوہا، جبکہ کچھ حرام گوشت جانور اور حیوانات ہیں جیسے کہ بجو ہے، چیتا ہے، شکرا ہے، اور اس قسم کے جو حیوانات ہیں نقصان دینے والے، تو ان کا شکار کرنا حرام نہیں ہے۔ اور اسی طرح چوہے اور سانپ اور اس طرح کے حشرات زمینی جو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان کا شکار کرنا بھی حرام نہیں ہے۔ عبارت دیکھتے ہیں، فرمایا وَأَمَّا الطُّرُوقُ الْمُحَرَّمَةُ فَثَلَاثُونَ صید البر وضابطه الحیوان المحلل الممتنع بالأصالة۔ احرام کی حالت میں 30 چیزیں حرام ہوتی ہیں، ان کا ترک کرنا لازمی ہے، اگر ان کا ارتکاب کیا جائے تو کار حرام ہے۔ ان میں سے پہلی چیز صید البر، خشکی پر رہنے والے جانوروں کا شکار کرنا، صحرائی بھی ان کو کہتے ہیں۔ وضابطه الحیوان المحلل، اس کا قانون یہ ہے کہ ایسا حیوان جو حلال گوشت ہو، الممتنع بالاصالۃ، اور ممتنع ہو حقیقت میں، وہ وحشی ہو اور اپنا دفاع کرنے والا ہو۔ طروق ترک کی جمع ہے اور یہ مصدر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں یعنی متروک کے معنی میں، جیسے خلق کو کبھی مخلوق کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ چیزیں جو چھوڑنا ضروری ہوتی ہیں اور ان کا ارتکاب حرام ہوتا ہے 30 ہیں۔ ان میں سے پہلا شکار کرنا ہے خشکی کا۔ یہاں صید سے مراد بھی وہی مصید ہوگا جس چیز کا شکار کیا جائے۔ اس کا قانون یہ ہو گیا کہ ہر وہ حلال گوشت جانور جو اصل میں وحشی اور فراری ہو اور اپنا دفاع خود کرنے والا ہو، اس کا شکار کرنا حرام ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْمُحَرَّمِ الثَّعْلَبُ وَالْأَرْنَبُ وَالضَّبُّ وَالْيَرْبُوعُ وَالْقُنْفُذُ وَالْقُمَّلُ وَالزُّنْبُورُ وَالْعَضَاتُ فَلَا يَحْرُمُ قَتْلُ الْأَنْعَامِ وَإِنْ تَوَحَّشَتْ وَلَا صَيْدُ الضَّبُعِ وَالنَّمِرِ وَالصَّقْرِ وَشِبْهِهَا مِنْ حَيْوَانِ الْبَرِّ وَلَا الْفَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ وَنَحْوِهِمَا۔ جبکہ حرام گوشت جانوروں میں سے جن کا شکار کرنا حرام ہے، ثعلب یعنی لومڑ، ضب ارنب یعنی خرگوش، اور الضب
گوہ اور سوسمار بھی اس کو کہتے ہیں، یربو یعنی صحرائی چوہا، والقنفذ سیہ کہتے ہیں، ایک خاردار جانور ہوتا ہے کہ جس کے جسم پر ٹکلے کی طرح کانٹے ہوتے ہیں، خطرے کے وقت وہ ان کو استعمال کرتا ہے۔ والقمل یوں کو کہتے ہیں، اور زمبور یعنی کہ بھیڑ کو کہتے ہیں، اور عذاب یعنی چھپکلی کی مانند ایک جانور ہوتا ہے۔ تو یہ حرام گوشت جانور ہیں، خشکی پر رہنے والے ہیں، ان کا شکار بھی حرام ہے۔ فلا یحرم قاتل الانعام، اس وجہ سے حلال گوشت جانوروں میں سے جو اہلی جانور ہوتے ہیں، جو گھروں میں پلنے والے پالتو جانور ہوتے ہیں، ان کا قاتل کرنا حرام نہیں ہے، اگرچہ وہ وحشی ہو چکے ہوں، بھاگ کر آزادانہ کھاتے ہوں۔ ولا صید الضبع، اسی طرح درندہ اور بجھو کا شکار کرنا بھی حرام نہیں ہوگا، نمر اور چیتے کا اور صقر شکرے کا، وشبہھا من حیوان البر، اور اس قسم کے خشکی پر پائے جانے والے حیوانات جیسا کہ شیر ہے اور گرگ ہے۔ وللفأرۃ والحیۃ ونحوہما، اور اسی طرح چوہا اور سانپ اور جو دوسرے حشرات زمینی میں سے خطرناک ہوتی ہیں چیزیں، ان کو بھی مارنا حرام نہیں ہوگا۔ ولا يختص التحریم بمباشرۃ قاتلها بل يحرم الاعانة علیہ ولو دلالة علیہا واشارة الیہا بأحد الاعضاء وہی اخص من الدلالة، اور ان کو قاتل کرنے میں مباشرت ہونا فقط خاص نہیں ہے، یعنی ان کا شکار خود کرنا حرام نہیں ہے، اختصاص نہیں رکھتا، بلکہ اگر ان کو شکار کرنے اور قاتل کرنے میں مدد بھی کرے تو حرام ہے۔ تو ایک مرتبہ قاتل مباشر ہوتا ہے، یعنی خود جا کر ان کو قتل کرتا ہے، شکار کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تحریم اسی میں مختص اور منحصر نہیں ہے، بلکہ حرمت اس صورت میں بھی ہے اگر ان کی قتل میں مدد کرتا ہے، ولو دلالۃ علیہا، ان کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ حیوان چھپا ہوا ہے، وہ اشارۃ الیہا، یا اعضاء میں سے کسی عضو کے ساتھ اشارہ کرتا ہے، تو یہ اشارہ جو ہوتا ہے دلالت کی نسبت خاص ہوتا ہے، دلالت تو اعضاء کے ساتھ اشارے سے وسیع ہوتی ہے۔ یعنی نہ فقط محرم پر ان کا خود شکار کرنا حرام ہے، بلکہ ان کے شکار میں مدد کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص ایسے حیوان کو شکار کرنا چاہتا ہے تو محرم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں مددگار ہو اور ان کو رہنمائی کرے یا اشارہ کرے۔ اگر اشارہ کرے گا، مدد کرے گا، تو بھی اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ گویا کہ شہید ثانی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دلالت کے بعد اشارے کو ذکر کرنا یہ ذکر خاص ہے بعد از عام، دلالت عام ہے اشارہ سے اور اشارہ اخص ہے دلالت کی نسبت۔ اشارہ تو اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ دلالت اور رہنمائی بعض اوقات اعضاء کے ساتھ ہوتی ہے، بعض اوقات لکھ کر یا بول کر ہوتی ہے۔ تو منطقی اصطلاح میں دلالت اور اشارہ میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، یہاں پر اشارہ صدق کرتا ہے، دلالت بھی صدق کرتی ہے، اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر دلالت صدق کرے وہاں پر اشارہ بھی صدق کرے، چونکہ وہ عام مطلق ہے۔ احرام کی حالت میں محرم پر حرام ہے شکار کرنا اور انگیزہ دلانا، رہنمائی کرنا اور حیوانات کو روک کر رکھنا اور ان کو ذبح کرنا یا کھانا اس سے، چاہے محرم نے اس کو شکار کیا ہو یا کسی بغیر احرام والے نے اس کو شکار کیا ہو۔ جناب سید المدارک مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں اس حکم پر تمام فقہائے شیعہ کا اجماع ہے، اور آیت قرآنی اس پر دلالت کرتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، سورہ مائدہ آیت 95، یعنی احرام کی حالت میں شکار کو قتل نہ کرو۔ نیز فرمایا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، احرام کی حالت میں
خشکی کے شکار تم پر حرام ہیں۔ یہ دونوں دلالت کرتی ہیں کہ کھانا بھی حرام ہے اور شکار کرنا بھی حرام ہے۔ روایات بھی دلالت کرتی ہیں، صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، لا تستحلن شیئا من الصید وانت حرام ولا انت حلال فی الحرم ولا تدل علیہ محلا ولا محرما فیصطادہ ولا تشر الیہ فیستحل من عجلک فإن فی الفداء لمن تعمدہ، یعنی کہ شکار حلال نہیں ہے تمہارے لیے جب تم احرام کی حالت میں ہو یا حرم میں بغیر احرام کے بھی ہو، تب بھی شکار حلال نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اس کی رہنمائی کرو، چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو یا بغیر احرام کے ہو، کہ وہ اس کو شکار کر لے، اور نہ ہی اس کی طرف اشارہ کرو کہ تیری وجہ سے اس کو پکڑا جائے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر اس پر فدیہ اور کفارہ ہوگا۔ وسائل الشیعہ باب 17 ابواب کفارات الصید میں ہے، حدیث اول۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لا تأکل من الصید وانت حرام وان کان اصابہ محل، یعنی احرام کی حالت میں شکار سے نہ کھاؤ اگرچہ کہ اسے بغیر احرام والے نے پکڑا ہو۔ وسائل الشیعہ باب دوم ابواب الاحرام حدیث سوم ہے۔ حلبی کی ایک دوسری روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن لحوم الوحش تہدى للرجل وهو محرم ولم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله قال لا، وحشی شکار کا گوشت احرام والے کو پیش کیا جاتا ہے، اس نے اس کا بیان بھی نہیں کیا اور اس کا حکم بھی نہیں کیا، کیا اس سے کھا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اور جہاں تک شکار کی طرف دلالت کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے، اس کو پکڑ کر رکھنا ہے یا بند کرنا ہے یا اس کے لیے انگیزہ دلانا ہے، تو اس کے حرام ہونے کے لیے حلبی کی پہلی صحیح دلالت کرتی ہے، جیسا کہ اس کا صریح یہ ہے کہ دلالت اور رہنمائی کرنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے بغیر احرام والے کے ہو یا احرام والے کو ہو۔ اور شکار کو ذبح کرنے کے متعلق بھی موثق ہے، اسحاق ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان علی علیہ السلام کان یقول اذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میت لا یأکل محل ولا محرم، وَإِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَلَا مُحْرِمٌ۔ وسائل الشیعہ باب دہم ابواب طرق احرام حدیث پنجم ہے۔ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جب احرام باندھا ہوا شخص غیر حرم میں شکار کو ذبح کرے تو وہ مردار ہے، نہ اس کو احرام والا کوئی کھا سکتا ہے، نہ ہی بغیر احرام والا کوئی کھا سکتا ہے۔ اور جب حرم کے اندر بغیر احرام کے شخص شکار کو ذبح کرے تو وہ بھی مردار ہے، نہ اس کو احرام والا کھا سکتا ہے، نہ بغیر احرام والا اس کو کھا سکتا ہے۔ خشکی کے شکار سے مراد صید و کل حیوان ممتنع بالاصالہ ہے۔ اس کو شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں اور صاحب جواہر الکلام نے اور دوسرے فقہا نے فرمایا ہے، جبکہ محقق ہلی فرماتے ہیں الحیوان الممتنع، جو حیوان بھی اپنا خود دفاع کرتا ہے، وحشی ہے، تو پھر اس کا شکار حرام ہوتا ہے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اس میں تو وہ اہلی اور پالتو جانور جو وحشی ہو چکا ہے تو پھر اس کا شکار بھی حرام ہونا چاہیے، جیسے اونٹ اور گائے ہے، حالانکہ اس کا قاتل کرنا اور ذبح کرنا جائز ہے اجماعاً، جیسا کہ مسالک الافہام میں شہید ثانی نے فرمایا ہے۔ اور اس سے خارج ہو جاتا ہے وہ حیوان بری اور خشکی کا حیوان کہ جو مانوس ہو چکا ہے، پالتو ہو چکا ہے، حالانکہ وہ وحشی تھا، جیسے ہرن ہوتا ہے، حالانکہ اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اکثر فقہائے شیعہ کا ماننا یہ ہے کہ حیوان ممتنع حلال گوشت کو شکار کرنا حرام ہوتا ہے۔ اس پر اعتراض ہے
کہ غیر معقول اور حرام گوشت کا قتل کرنا حرام نہیں ہے، سوائے لومڑ کے اور خرگوش کے اور سوس مار کے اور کوہ کے اور سہ کے اور زنبور یعنی کہ بھیڑ کے۔ اور ابو صلاح حلوی سے منقول ہے کہ انہوں نے تمام حیوانات کو قتل کرنا، شکار کرنا حرام قرار دیا ہے جب تک اس سے خوف اور خطرہ نہ ہو، یا وہ سانپ یا بچھو یا چوہا ہو۔ اور تعریف میں اختلاف مسبب ہے، یعنی پیدا ہوا ہے کہ جب کوئی چیز قتل کرے تو آیا اس پر کفارہ ہے یا نہیں۔ تو جس کے قتل کرنے میں کفارہ ہے تو وہ صید البر خشکی کے شکار میں داخل ہے، اور جس پر کفارہ نہیں ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اس کی تفصیل پھر کفارات میں بھی آئے گی، شکار کے احکام کی تفصیل میں بھی آئے گی۔